دیا۔ اس عورت کا نام بنانا تھا، بنانا۔ یہ یہودیہ عورت تھی اور یہ شادی شدہ عورت تھی، اور اس کا اپنے خاوند سے بڑا پیار اور بڑی محبت تھی۔ جب ان یہودیوں کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیصلہ یہ آیا ہے کہ بنی قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، تو یہ بنانا روتی ہوئی اپنے خاوند کے پاس آئی اور کہا کہ دیکھو، تمہیں تو قتل کر دیا جائے گا، تمہارے قتل ہونے کے بعد میرا کیا بنے گا؟ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ تمہارے قتل ہو جانے کے بعد میں جی نہیں سکوں گی۔ تو اس کا جو خاوند تھا اس نے کہا، مجھے تورات کی قسم ہے، میرے قتل ہو جانے کے بعد تو کسی کام کی نہیں رہے گی، نہ تجھے باندی بنایا جائے گا، نہ تجھے لونڈی بنایا جائے گا، تو کسی کے لیے کسی کام کی نہیں رہے گی۔ پھر اس خاوند نے اپنی بیوی بنانا سے کہا کہ دیکھو، ان مسلمانوں نے ہمارا محاصرہ کیا، ہم نے مزاحمت کی، لیکن ہم کسی ایک مسلمان کو بھی ہم قتل نہیں کر سکے، اور اب تم دیکھ رہی ہو کہ مسلمانوں کے نبی نے ہمارے بارے میں فیصلہ یہ کیا ہے کہ ان کے جوان مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ میں جوان ہوں، مجھے قتل کر دیا جائے گا، اگر تو میری ایک بات مانتی ہے تو پھر یہ ہوگا کہ جہاں میں قتل کیا جاؤں گا وہیں تجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس بیوی نے کہا کہ میں تیری ہر قسم کی بات مانوں گی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا، یہ بنی قریظہ کا جب محاصرہ کیا گیا، جس طرح ہمارے ہاں چوبارہ ٹائپ مکان ہوتے ہیں، ان کے مکانات اسی طریقے کے تھے اور یہ چوباروں پر تھے۔ تو اس کے خاوند نے کہا کہ نیچے دیکھو۔ جب اس بنانا نے نیچے دیکھا تو ان کی جو عمارت تھی اس کے بالکل نیچے سایہ تھا، اور اس سائے میں کچھ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس کے خاوند نے کہا، یہ جو چکی کا پاٹ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے میں تمہیں اٹھا کر دیتا ہوں، بس تم اس پاٹ کو دھکا دے کر نیچے مسلمانوں کے اوپر گرا دو، کوئی نہ کوئی مسلمان تو مرے گا، جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بھی قتل کر دیں گے اور تو اس دنیا میں نہیں رہے گی۔ اس بنانا نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ تجویز پسند ہے۔ چنانچہ اس نے چکی کا ایک پاٹ وہ اوپر سے نیچے گرایا۔ نیچے صحابہ کرام سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک صحابی کے سر میں آ کر لگا، جن کا نام حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ عنہ تھا، اور اس چکی کے پاٹ کے لگنے کی وجہ سے ان کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور یہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی جو عورتیں تھیں انہیں ایک جگہ پر قید کر دیا گیا اور بند کر دیا گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ بنانا جس جگہ پر قید تھی میں بھی وہیں تھی، اور میں اسے دیکھ رہی تھی، یہ ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے، اور کھیل کود اچھل کود میں یہ مصروف ہے، اور میں حیران تھی کہ ایک طرف تو اللہ کے رسول ان کے مردوں کو قتل کر رہے ہیں، اور یہ عجیب عورت ہے جسے کسی قسم کا کوئی فکر اور غم ہی نہیں ہے، بس یہ ہنس رہی ہے اور کھیل رہی ہے، کود رہی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اسے دیکھتی رہی۔ جب مردوں کو قتل کیا جا رہا تھا تو اس جگہ سے ایک آواز بلند ہوئی کہ بنانا کون ہے، بنانا کون ہے؟ تو اس خاتون نے یہیں سے چیخ کر کہا، بنانا میں ہوں، بنانا میں ہوں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے کہا، کم بخت تجھے کیا پڑی ہے، تو کیوں اپنا نام دے رہی ہے؟
یہ تو قتل گاہ سے آواز آ رہی ہے جہاں انسانوں کو اور مردوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تجھے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ بی بی میں بھی قتل ہونے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس کے ہنسنے کی وجہ سے آج تک حیران ہوں کہ وہ عورت کیوں ہنس رہی تھی جبکہ موت اس کے سر کے اوپر منڈلا رہی تھی۔ صرف اس ایک عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا، بنانا اس کا نام تھا، اور یہ قصاص میں قتل کی گئی۔ حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ عنہ چکی کا پاٹ جو گرا تھا اور اسی بدبخت عورت نے گرایا تھا، اور اس پاٹ کی وجہ سے حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں اس خاتون کو قتل کروایا، اور اس خاتون نے بھی اپنے قول کو پورا کیا، اور اس کے خامن نے بھی اپنے قول کو پورا کیا کہ جب خامن کو قتل کیا گیا تو ساتھ ہی اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ خامن کے بعد اس کی بیوی نہ باندی بنائی گئی، نہ لوڈی بنائی گئی، نہ وہ کسی کے کام آ سکی، اور وہ بھی قتل ہو کر اسی کے پاس دوزخ کے اندر پہنچ گئی۔ یہ چیدہ چیدہ واقعات تھے اس غزوہ کے، جسے غزوہ بنی قریظہ کہا جاتا ہے، جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ کل جمعہ ہے، پرسوں ہفتہ ہے، اور ان 2 دنوں کے بعد اگلی جو آیات ہیں، یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں ہے۔ بنی قریظہ کا معاملہ نمٹ گیا، یہ قتل کر دیے گئے، عورتیں ان کی باندیاں بنا دی گئیں، اور بوڑھے ان کے غلام بنا دیے گئے۔ تو ان کے ہاں سے جو مال و دولت ملا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا۔ مال غنیمت تھا وہ۔ جب صحابہ کرام کے پاس مال آیا تو ان کی مالی پوزیشن کچھ اچھی ہو گئی، بہتر ہو گئی، اور فراوانی آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کی فراوانی کا مطالبہ کیا۔ یہ ازواج مطہرات تعداد میں 9 تھیں، جن میں 5 قریشی ازواج مطہرات تھیں، اور 4 ازواج مطہرات ان کا تعلق قریش سے نہیں تھا۔ ان 9 بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچے کی زیادتی کا مطالبہ کیا، جسے نہ اللہ جل شانہ نے پسند فرمایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ اور پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا دی کہ میں اپنی بیویوں کے پاس 30 دن تک میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر سب کچھ میں نے ابھی بتا دیا تو پھر انتظار کون کرے گا؟ تو انتظار کیجئے، انشاءاللہ اتوار سے اس پورے واقعہ کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔